جن لوگوں کی غیبت کی ہے اللہ سے معافی مانگ لیا تو گناہ نہیں دھلے گا. اگر کسی کا مال ہڑپ لیا ہے اللہ سے معافی مانگ لیا اللہ معاف نہیں کریں گے. کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا اللہ معافی نہیں دیں گے. کسی کو ناحق ستا دیا اللہ سے معافی مانگ لی اللہ معاف نہیں کریں گے. یہ حقوق العباد ہے. اب یہاں پر کیا کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اس سورت کا نام سورہ مطففین ہے اور پہلی ہی آیت میں اللہ پاک نے مطففین کا لفظ استعمال کیا ویل للمطففین. یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے اس سلسلے میں دو قول ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے. ہمارے اکثر علماء نے کہا ہے کہ یہ سورت مکی ہی ہے. قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے, حساب نامہ اعمال کا, سجین کا, علیین کا, ارواح کہاں رہتی ہیں, اسی لیے اس اعتبار سے جو ہے یہ سورت مکی ہے. اللہ پاک نے فرمایا پہلی آیت میں ویل للمطففین, ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. ویل کا ترجمہ ہلاکت ہے اور دوسرا ترجمہ علماء نے لکھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے ویل, اور جب جہنم میں کسی کو ڈالا جائے گا تو اس وادی میں گرتے گرتے اسے 70 سال کا عرصہ لگے گا. اسی کو ویل کہا گیا. بہرحال عام طور پر مفسرین ترجمہ کرتے ہیں ویل کا ترجمہ ہلاکت, بربادی. ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. ناپ تول میں کمی کرنا یہ عام طور پر تاجروں کی عادت ہے. جو لوگ ایسا سامان بیچتے ہیں تو ناپ تول میں وہ کمی کرتے ہیں. یہ بہت بڑی خرابی ہے اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, یعنی اس کا تعلق جو ہے حقوق العباد سے ہے. حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں, ایک بندہ تھا جو نمازی تھا, پرہیزگار تھا, صوم و صلات کا پابند تھا, اچھا انسان تھا, لیکن وہ انتقال کر گیا. انتقال کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا. اس نے بتایا کہ میں نے تمام سوالوں کا جواب ٹھیک ٹھیک دے دیا, لیکن فرشتوں نے مجھے جنت میں داخلے سے روک دیا ہے کہ ابھی تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ استعارت عبرتم من الجار فلم تردہا, تم نے پڑوسی سے ایک سوئی لی تھی, اس سوئی کو واپس نہیں کیا, اس کی وجہ سے اب تم کو روکا جائے گا. جب تک تمہارے ورثہ سوئی واپس نہیں کر دیتے ہیں تب تک تمہارا جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا. یہ استعمال کرنے کے لیے لیا تھا. آپ اندازہ لگائیں, ایک حق ہے اور معمولی سی بات ہے, سوئی کی کوئی حقیقت ہوتی ہے, 2 4 5 روپے کی سوئی ملتی ہے, لیکن دیکھیں حقوق العباد کا معاملہ کتنا نازک ہے کہ ایک سوئی کی وجہ سے پکڑ ہو رہی ہے اور جنت میں داخلے سے ان کو روکا جا رہا ہے. یہ جو ناپ تول میں کمی ہوتی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے, منڈی آئے, غلہ کی منڈی,
جہاں بہت سارے غلات تھے، کہیں جو کا غلہ ہے، کہیں گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کہیں مکے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا۔ آپ خوش ہوئے، اتنے سارے ڈھیر لگے ہوئے ہیں تو لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی، جس وقت لوگوں کو ضرورت ہوگی لوگ آئیں گے اور اپنی ضرورت کا سامان خرید لیں گے، یعنی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ڈھیر کے پاس جا کر رک گئے جو کافی زیادہ مقدار میں تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر اسے خوش ہو رہے تھے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آ کر آپ سے کہا کہ آپ اوپر کے حصے کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، آپ ذرا اندر ہاتھ ڈال کر دیکھیں۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دست مبارک اندر ڈالا تو آپ نے دیکھا کہ اندر کے جو گیہوں ہیں وہ بھیگے ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، اوپر کا گیہوں سوکھا ہوا اور اندر کا بھیگا ہوا؟ تو اس آدمی نے کہا اصابتہ السماء، یا رسول اللہ بارش ہوئی تھی تو بارش کی وجہ سے یہ بھیگ گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بارش کی وجہ سے اگر یہ بھیگ گئے تھے تو تم کو سکھانا چاہیے تھا جیسے اوپر کے سکھے ہوئے ہیں، اور سکھا کر پھر آپ تم کو بازار میں لانا چاہیے تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر گیہوں بھیگا ہوا ہو تو وہ وزن میں کم ہوگا، لیکن اگر وہ بھیگا ہوا نہیں ہے، سوکھا ہوا ہوگا تو وزن میں جو وزن ہوتا ہے وہ وزن میں ہوگا۔ تو اس طرح سے دھوکہ دینا ہوا، یہ تخفیف میں داخل ہے، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ فرمایا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے ویل للمطففین، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور ذرا سے آپ کو غفلت پا کر کے کچھ کا کچھ سامان آپ کے تھیلے میں ڈال لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ایسا آپ کو غافل پائیں گے اور کم دے دیں گے، ایسا کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھے کیسے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کاروبار تھا، کپڑے کا کاروبار، اور کپڑے میں بہت سارے تھان ہوا کرتے تھے امام صاحب کی دکان میں، اور اچھی خاصی بڑی دکان تھی امام صاحب کی، اور جتنی آمدنی ہوتی تھی گھر خرچہ چلانے کے ساتھ ساتھ بہت سے طلبہ، بہت سے یتیم غریب، ان لوگوں کی وہ امداد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہیں سفر میں جانا تھا، تو امام صاحب نے اپنے شاگرد سے کہا دیکھو میں سفر میں جا رہا ہوں، دکان تم چلانا، اچھے سے چلانا، اور فلاں فلاں تمام ریٹ بتا دیا، فلاں تھان کی یہ قیمت ہے، فلاں تھان کی یہ قیمت ہے۔ ایک تھان کے بارے میں فرمایا اس تھان کی یہ قیمت ہے، لیکن اس تھان میں یہ عیب ہے، جو لے گا قیمت بتا دینا اور عیب بھی بتا دینا۔ شاگرد نے کہا ٹھیک ہے حضرت، اچھی بات۔ چنانچہ امام صاحب سفر میں چلے گئے، لوگ خریدنے کے لیے آئے اور بہت سارے تھان جو ہے بکے، تو اس تھان کو بھی کسی آدمی نے خرید لیا اور خرید کر چلا گیا، لیکن شاگرد نے عیب بتایا نہیں۔ جب حضرت سفر سے واپس ہوئے تو واپس ہونے کے بعد حضرت نے اپنے شاگرد سے پوچھا کون کون سا تھان بکا، حساب لیا، شاگرد نے بتایا، اور اس عیب والے تھان کے بارے میں پوچھا تو شاگرد نے بتایا جی حضرت وہی بک گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا قیمت کتنی کا؟ جتنی آپ نے بتائی تھی اتنی میں ہی وہ تھان بکا ہے۔ حضرت نے پھر پوچھا عیب بتایا تھا؟ شاگرد نے کہا حضرت میں عیب بتانے بھول گیا۔ حضرت کہتے ہیں کہ اوہو یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ حضرت فوراً ان سے پوچھ کر کہ وہ قافلہ کہاں کا تھا، کس گاؤں سے آیا تھا، حضرت نے سب کچھ معلوم کیا اور فوراً استبل خانے آئے۔ جیسے ہمارے زمانے میں بس اسٹینڈ ہوتا ہے، اس زمانے میں استبل خانے ہوا کرتے تھے۔ استبل خانے میں گھوڑے گدھے وغیرہ سواری کے لیے ہوتے تھے، کرائے پر لیجیے اور جائیے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استبل خانے آئے اور آنے کے بعد ایک تیز رفتار گھوڑا کرائے پر لیا اور لینے کے بعد اس طرف چلے جس طرف قافلہ گیا تھا، اور بہت تیزی کے ساتھ امام صاحب پہنچے اور اس قافلے کو پا لیا۔ قافلے تک جب امام صاحب پہنچے ہیں تو جس آدمی کی پہچان بتائی گئی تھی، حلیہ بتایا گیا تھا، امام صاحب ان تک پہنچے اور سلام کلام کیا، بات چیت ہوئی۔ امام صاحب نے ان سے کہا کہ آپ نے میری دکان سے ایسا تھان خریدا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں خریدا ہے۔ کتنی قیمت دی ہے؟ کہا اتنی قیمت دی ہے۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ وہ تھان جو آپ نے خریدا ہے قیمت تو ٹھیک ہے، لیکن اس تھان کے اندر ایک عیب تھا، میرے شاگرد نے آپ کو بتایا نہیں، وہ بھول گیا، میں آپ کو بتانے آیا ہوں، اگر آپ چاہیں تو وہ لے لیں اور چاہیں تو آپ واپس بھی کر سکتے ہیں۔
آپ سوچیں، یہ تطفیف سے بچنا چاہتے ہیں، ایسا احتیاط ہوا کرتا تھا، ایسی پرہیزگاری ہوا کرتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ حقوق العباد میں کوئی کوتاہی ہو جائے اور پھر آخرت میں انسان پکڑا جائے۔ ہمارے اکابرین اسلاف ویسی ہی زندگی گزارا کرتے تھے۔ یہ حقوق العباد کا اتنا خیال ہے کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں اور ہمارے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے۔ ہمارے اسلاف وہ ہوا کرتے تھے، حرام تو حرام دور کی چیز ہے، مشتبہ لقمہ اگر ہوتا تھا نا، جس لقمے کے بارے میں اگر پتہ چل جائے کہ اس لقمہ میں شبہ ہے، مشتبہ ہے، مشتبہ کا مطلب پتہ نہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اسلاف اسے بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ یہ صرف ناپ تول میں کمی کرنے والے کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، ہر معاملہ کرنے والوں کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی مسجد میں آیا اور آ کر اس نے نماز پڑھی اور جلدی جلدی رکوع کیا اور سجدہ کر لیا اور اس کے بعد نماز پڑھ کر جانے لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد طففت، تم نے تطفیف کیا ہے، یہ متفق اسی سے ہے، تم نے تطفیف کیا ہے۔ تطفیف کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے نماز اچھے سے نہیں پڑھی ہے، نماز کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا نہیں کیا، جلدی جلدی نماز پڑھ لی، تم کو نماز آرام سے پڑھنا چاہیے تھا، یہ حضرت عمر نے فرمایا۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں لکل شیء وفا و تطفیف، ہر چیز میں پورا کرنا ہے اور ہر چیز میں تطفیف ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ صرف جو کاروبار کر رہے ہیں وہ ڈنڈی مار رہے ہیں تو صرف یہی تطفیف نہیں ہے، انسان کو جو ڈیوٹی ملی ہے، ڈیوٹی اگر پوری نہیں کر رہا ہے وہ تطفیف ہے۔ اساتذہ جو پڑھانے والے ہیں، چاہے اسکول میں ہو، چاہے مکتب میں ہو، چاہے مدرسے میں ہو، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو مکمل طور پر نہیں نبھا رہے ہیں تو وہ تطفیف ہے۔ اگر موبائل کرنے والا مستری ہے اور اس نے پیسہ لیا 200 روپے دو ہم ٹھیک کریں گے اور اچھے سے ٹھیک نہیں کرتا ہے اور دے دیتا ہے اسے، تو یہ تطفیف ہے۔ ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے، مستری گھر بنا رہا ہے اور اس کے بعد وہ ٹائم پاس کر رہا ہے تو یہ تطفیف ہے، آپ کو گناہ ملے گا۔ ویل للمطففین، قرآن کہتا ہے ویل ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت کو پڑھ کر کے رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی سوچتے ہیں نا تو کبھی کبھی ہم لوگوں کو بھی ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں ہم لوگ کس قدر تطفیف کا شکار ہیں، ہر معاملہ میں شکار ہیں۔ اگر دیکھیں انسان نے اپنی گھریلو زندگی میں اور اپنے معاملاتی زندگی میں تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بہت تطفیف کر رہے ہیں۔ ہمارے وہاں کے مؤذن صاحب ہیں، وہ چھوٹی مسجد کے، تو ایک مرتبہ میں بیان کر رہا تھا تو بیان کرتے کرتے مسجد میں نے یہ بات کہی کہ اگر میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا ہوں، بغیر کسی مجبوری کے ناغہ کروں گا تو یہ تطفیف ہے، اور اگر مؤذن صاحب اپنے ڈیوٹی میں کمی کرتے ہیں تو وہ بھی تطفیف ہے، مؤذن صاحب کو گناہ ہوگا۔ یہ میں نے کہا، اور بھی مثالیں دی، جیسے کہ اسکول کے ٹیچر ہیں یا جگہ کے کام کرنے والے ہیں، سارے لوگوں کی میں نے مثالیں دی۔ بعد میں کسی صاحب نے، نوجوان نے کہا کہ امام صاحب، مؤذن صاحب سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ مؤذن صاحب وقت پر کام کیا کیجئے، آپ 5 منٹ دیر سے اذان دیتے ہیں، کبھی دیر سے کام کر رہے ہیں، وقت پر کام کیا کیجئے۔ تو مؤذن صاحب ہم سے کہتے ہیں اتنے میں اتنا ہی ہوگا، مطلب تنخواہ دیتے ہو 3000 3500 اور چاہو کہ کام اچھے سے لو تو اتنے میں اتنے۔ آپ بتائیں مؤذن صاحب اگر تطفیف کر رہے ہیں تو جو ذمہ دار ہیں مسجد کے، اور وہ جو مؤذن صاحب کو تنخواہ کم دے رہے ہیں یا امام صاحب کو تنخواہ کم دے رہے ہیں، تطفیف کر رہے ہیں۔ پورے محلے کے لوگ مسجد میں چندہ دیتے ہیں اور اپنی محنت کمائی کا پیسہ لگاتے ہیں، مسجد کے نام پر بہت سے لوگ چندہ خوب دیتے ہیں، اور آپ مسجد کی تعمیر میں تو لاکھوں روپے لگا دیں گے، لیکن امام صاحب کی تنخواہ آپ نہیں بڑھاتے ہیں اور مؤذن صاحب کی تنخواہ نہیں بڑھاتے، یہ بیچارے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، یہ تطفیف ہے۔ ذمہ داروں سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہیں اور ہر ایک آدمی سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہارے ماتحت میں جو لوگ تھے تم ان کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے۔ آپ کی نوکری ہے، آپ کو 50,000 ملتا ہے، آپ کا گھر پورا نہیں ہوتا، خرچہ پورا نہیں ہوتا، آپ پریشانی کی شکایت کرتے ہیں، اور مؤذن صاحب کو 3000 دے کر آپ سوچتے ہیں ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ عجیب بات ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔
تو ویل للمطففین، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں ناپ کر کے، تول کر کے، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں۔ اچھا پورا پورا لینا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کا حق ہے بولیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب یہ دیتے ہیں ناپ کر کے، کیل کر کے، او وزنوہم یا وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون تو گھٹا دیتے ہیں۔ اپنا تو پورا حق لینا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کو پورا حق نہیں دیتے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی ان کا گمان ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، تبھی تو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ جن کے دل میں یہ ڈر اور خوف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا ہے، حساب دینا ہے، وہ کبھی ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں حساب دینا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ماتحت لوگوں کو خواہ ڈانٹتے رہتے ہیں، غلطی نہ بھی ہے تب بھی ڈانٹ رہے ہیں، خواہ جھڑک رہے ہیں، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے غلام کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ تو آپ نے فرمایا دن میں 70 دفعہ غلطی کرے تو 70 دفعہ معاف کر دو۔ آپ سوچیں، یہ تو اللہ کے نبی نے حکم دیا لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیوم عظیم، ایک بڑے دن میں یہ زندہ کیے جائیں گے۔ کون سا بڑا دن؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی، یعنی قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے گنتی کے حساب سے 1,000 سال کے برابر ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ 1,000 سال کے برابر ہوگا اور ایک جگہ اللہ کہتے ہیں 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دراصل لوگوں کے مختلف احوال کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ جو مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے نا وہ دیر سے گزرتی ہے، اور جو خوشیوں کی گھڑی ہوتی ہے وہ بہت جلدی گزر جاتی ہے۔ جو خوشیوں کا موقع ہوتا ہے ہنستے مسکراتے جلدی ٹائم پاس ہو جاتا ہے، لیکن اگر مصیبت آئی ہوئی تو تھوڑا سا وقت بھی بہت لگتا ہے۔ تو وہ جو قیامت کا دن ہوگا اس زمانے میں، اس وقت میں کوئی آدمی ایسا ہوگا جس کو لگے گا 1,000 سال کے برابر، اور کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا جس کو لگے گا کہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہیں 1,000 کا تذکرہ فرمایا اور کہیں 50,000 کا تذکرہ فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، پکی بات ہے بلا شبہ برے لوگوں کا دفتر سجین میں ہے۔ برے لوگوں کا دفتر یعنی برے لوگوں کے نام اعمال سجین کہاں ہے؟ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ ساتوں زمین کے نیچے میں جو مقام ہے ایک مقام ہے اور اس مقام پہ سجین ہے، وہی برے لوگوں کے نام اعمال رکھے جاتے ہیں، اور جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تو اس کی روح کو بھی وہیں ڈالا جاتا ہے۔ وہی کہا اللہ پاک نے وما ادراک ما سجین، آپ کو کچھ پتا ہے سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے، نام اعمال ہے، مرقوم مہر لگا ہوا۔ دوسرے مفسرین نے ترجمہ کیا نام لکھا ہوا، یعنی اس دفتر میں نام اعمال میں نام لکھا ہوا ہے اور مہر بھی لگا ہوا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا کون لوگ جھٹلانے والے؟ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلاتے ہیں جزا کے دن کو۔ جزا کے دن یعنی کہ حساب کتاب کا دن، یہ کون لوگ جھٹلانے والے ہیں؟ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر تجاوز کرنے والا اثیم گنہگار۔ اللہ پاک نے یہاں فرمایا قیامت کو جھٹلانے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اللہ پاک نے حدود مقرر کی ہیں اس سے آگے بڑھنے والے ہیں، اور اثیم گنہگار بھی ہیں۔ ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ دونوں بات تو مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ حدود سے تجاوز اللہ نے کہا کہ حلال کرنا ہے، حرام نہیں کرنا، لیکن مسلمان بھی حلال چھوڑ کر حرام پہ آ جاتا ہے، تجاوز کرتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اثیم گنہگار، مسلمان بھی گناہ کرتا ہے، حالانکہ مسلمان تو قیامت کا انکار نہیں کرتا۔ ہم میں سے کوئی مسلمان ہے جو قیامت کا جو انکار کرے گا مسلمان نہیں رہے گا۔ آگے اللہ پاک نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ حد سے تجاوز کرنے والا یا ایک گنہگار، بلکہ اللہ نے کہا اذا تتلی علیہ آیاتنا
قال اساطیر الاولین، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی من گڑت کہانیاں ہیں۔ اور کوئی مسلمان گناہگار تو ہے، مسلمان حد سے تجاوز تو کرتا ہے، لیکن قرآن کو سن کر وہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ من گڑت کہانیاں ہیں، مانتا ہے، مسلمانوں کا یقین ہے، اعتماد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے نبیوں کا تذکرہ کیا، جیسے آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، نوح علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا۔ برے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، قارون کا، فرعون کا، حامان کا، اس طرح کے لوگوں کا بھی تذکرہ ہوا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے تو یہ کہتے تھے یہ لوگ اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی من گڑت کہانیاں، قصے ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پکی بات ہے ان کی دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو کرتے ہیں، شرک کرنے کی وجہ سے، کفر کرنے کی وجہ سے، اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا۔ زنگ لگنے کی وجہ سے ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی اور اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اذنب العبد، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، نکتت علی قلبہ نقطۃ سوداء، اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ وہ نقطہ لگا، اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو ختم، پھر بندہ اگر کرتا ہے تو پھر ویسے ہو جاتا ہے۔ اور نقطہ لگتے لگتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں رہتی، جیسا کہ ان کافروں کی حالت ہوئی ہے۔ گناہ کی وجہ سے جو نقطہ لگتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی کے کپڑے پر کوئی دھبا لگ جائے، تو کبھی تو کوئی دھبا ایسا ہوتا ہے کہ ہلکا سا لگتا ہے، پانی اگر اس پہ بہا دیا جائے دھبا دھل جائے گا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دھبا پانی سے نہیں دھلتا، اس کو صابن لگانا پڑتا ہے، صابن لگائے تو دھلے گا، اور کبھی دھبا اس سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے تو صابن سے بھی نہیں چھٹتا تو آلہ وغیرہ دے کر کو چھڑایا جاتا ہے۔ ایسے ہی دل پہ دھبا لگتا ہے۔ اگر انسان کوئی چھوٹا موٹا گناہ کرتا ہے، صغیرہ گناہ کرتا ہے، تو صغیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے دھبا چھوٹا لگتا ہے، اور وہ دھبا بغیر توبہ کی دھل جاتا ہے۔ جیسے انسان نماز پڑھ رہا، روزہ رکھا، تلاوت کیا، کچھ نیک اعمال کرتا ہے، تو نیک اعمال کرنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو یہ جو برائیاں یہاں پر سیئات سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ مٹ جاتے ہیں۔ اور ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، تو اس کا دھبا بڑا ہوتا ہے، یہ نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا۔ کسی آدمی نے اگر زنا کر لیا یا اس طرح کوئی بڑا گناہ کیا، جھوٹ بول دیا، غیبت کر لیا، تو اب یہ گناہ جو ہے صرف نماز پڑھنے سے نہیں دھلتے، اب ان گناہوں کے لیے صابن لگانا پڑے گا، یعنی توبہ کرنا پڑے گا۔ اب انسان توبہ کرتا ہے تو یہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ پھر ایک گناہ ایسا ہوتا ہے کہ صابن سے بھی نہیں دھلتا، توبہ سے بھی نہیں دھلتا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ وہ حقوق العباد میں کوتاہی ہے۔ یہ تطفیف کی جو بات چل رہی ہے نا اوپر، ویل للمطففین، جن لوگوں کی غیبت کی ہے، اللہ سے معافی مانگ لیا تو گناہ نہیں دھلے گا۔ اگر کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیا، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، اللہ معافی نہیں دیں گے۔ کسی کو ناحق ستا دیا، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ یہ حقوق العباد ہے۔ اب یہاں پر کیا کرنا ہوگا؟ اب یہ کرنا ہے کہ جن کے حقوق لیے ہیں ان کو ادا کریں یا ان سے معافی مانگ لیں، وہ معاف کر دے تو معافی ہو جائے گی۔ یہ اس سے پتہ چلا حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ آسان نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان معاملہ ہے اور اس کے بعد جو ہے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جس کے لیے جو چاہتے ہیں الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ پھر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ہم جسے جو چاہتے ہیں وہ بول دیتے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، دوسروں کو ستا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے جو گناہ ہیں، ان گناہوں کی سزا بہت سخت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا ایسا آدمی مفلس ہے، قیامت کے دن ان کے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے اور نیکیاں دینی پڑے گی، کچھ بھی نہیں ہے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اتنی محنت سے انسان نماز پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز میں اٹھ رہا ہے،
ٹھنڈی کا موسم میں جاتا ہے اور اس کے بعد ذخیرہ جمع کر رہا ہے اور ذخیرہ برباد ہو جائے. ایک طرف انسان ٹینکی کو بھر رہا ہے اور دوسری طرف ٹینکی کا نل جو کھلے ہوا ہے, کیا فائدہ؟ ٹینکی بھرنے کے ساتھ ساتھ ٹینکی کے نل کو بھی بند کر کے رکھے تو ٹینکی بھر کر رہے گا. ہم جتنے نیک اعمال کرتے ہیں اس کی حفاظت بھی ہمیں کرنی ہے, اور اس کی حفاظت یہی ہے کہ ہم حقوق العباد میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کریں. حقوق العباد میں صرف ایسے نہیں ہے, حکومت کے ساتھ بھی ہم لوگ بہت ساری چوریاں کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ٹرین پر سفر کر رہے ہیں اور ٹکٹ نہیں لیا, بغیر ٹکٹ کے سفر کر لیا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میرا کوئی رشتہ دار تھا, سسرالی رشتہ دار, ہم دونوں سفر پہ کہیں جا رہے تھے. تو کیا ہوا کہ میں نے کہا کہ وہ ادھر سے تتارپور کا جو راستہ ہے نا ادھر سے ہم لوگ چلے گئے تھے, اور اتفاق جیسے گھسے تو ٹرین آ گئی, اور ٹرین رکنے والی بھی نہیں تھی, ٹکٹ لینے کا ٹائم نہیں ملا. تو اس نے کہا کہ ٹکٹ تو لے نہیں سکیں گے, چلیے بیٹھ جاتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک, بیٹھ گئے, ہم وہ بھی بیٹھ گئے ساتھ میں اور چلے گئے. جانے کے بعد میرا مزاج یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو بعد میں ٹکٹ لے کر کے جہاں پہنچے ہیں ٹکٹ لے کر پھاڑ دیا کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ آپ وہاں سے لے کر آپ وہاں تک پہنچے ہیں تو ٹکٹ لے کر وہ پیسہ آپ سرکاری کھاتے میں ڈال دیں, ورنہ آپ کو گناہ ہوگا. تو میں ایسا کرتا ہوں, چنانچہ میں نے ایسا کر لیا. میں نے ان سے کہا کہ آپ بھی ایسا کر لیا کریں. بولے ارے کون جانتا ہے, کون دیکھتا ہے, کون پوچھتا ہے, کچھ نہیں ہوگا. میں نے ان کو زیادہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ جو آدمی جمعہ نماز پڑھتا ہو وہ آدمی یہ اتنی باریک بات کیا سمجھے گا. چنانچہ میں نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی. میں نے اتنی سی بات دنیاوی اعتبار سے کہی کہ ہو سکتا ہے کبھی ٹی وی پکڑ لے تو اس کے بعد جو ہے سب فین ان سب ایک مرتبہ نکال لے گا. تو اس نے کہا یہ ہوگا تو دیکھا جائے گا, ایسا ہوتا نہیں ہے. بہرحال ختم ہوا. کچھ دنوں کے بعد کی بات ہے, وہ یہاں سے گیا تو جانے میں کیا ہوا کہ ٹکٹ نہیں لیا تھا, اور اتفاق ہے کہ کسی جگہ کیول وغیرہ میں کہیں پہ اترا تو سامان خریدنے ٹی ڈی نے پکڑ لیا. اور ٹی ڈی نے پکڑا تو پکڑنے کے بعد جو ہے اس کو 3 گھنٹہ بڑھا کے بھی رکھا, اور بڑھانے کے ساتھ ساتھ کئی سو روپے فائن بھی لے لیے, غالباً 700-800 روپے. اب ٹکٹ تو 70-80-90 روپے کا ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے وہ 700-800 روپے دے کر گیا. مجھے فون کیا کہ دیکھو آج میرے ساتھ ایسا ہوا. میں نے کہا تھا نا 100 سونار کا 1 لوہار کا. ایسا ہوتا ہے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے, غلط ہے. دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو آخرت میں تو اس کا نقصان ہے ہی ہے. اللہ بلران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں. اچھا دیکھیں, زنگ لگنے کی وجہ سے آپ حق بات بولیں گے نا تو وہ قبول بھی نہیں کریں گے. صحیح بات لوگ نہیں مانتے ہیں, ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. بہت سے لوگ جھگڑا کرنے لگتے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں آپ, اتنی زمانے سے ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں, بالکل وہ لوگ غلط تھے. مطلب اس طرح کی بات بولتے رہتے ہیں, ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں, ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے, اس لیے ہم نہیں مانیں گے. مانتے نہیں, جھگڑا کرتے ہیں.